بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وطن ہمارا آزاد کشمیر، اسمبلی میں بیٹھے سہولت کاروں والا، رشوت خوروں اور مکاروں والا، وطن ہمارا آزاد کشمیر، حقوق کے فقدان والا، گٹ پوتلیوں تماشائیوں والا، وطن ہمارا آزاد کشمیر۔ اس وقت میں بیٹھا ہوں تحصیل حجیرہ اور عباس پور کے درمیان میں۔ عباس پور بھی تحصیل ہے نا؟ ہاں، بیسکلی یہ تحصیل حجیرہ کا علاقہ ہے، اور اس کی بالکل وہ میرا ساتھی اگر آپ کو دکھا سکے، یہ جو آپ جو پائی اس کے اس طرف سے عباس پور شروع ہو جاتا ہے۔ اس گاؤں کا نام ہے، کیا نام ہے جی؟ سراڑی۔ سرائی میں۔ تو یہ انقلابیوں کا گاؤں ہے، آزادی پسندوں کا گاؤں ہے۔ یہاں کے ہمارے ساتھی مجید صاحب جو سعودی عرب میں ہوتے ہیں، غلام حسین صاحب جو قطر میں ہوتے ہیں، تو یہ آگے گاؤں ہے ہمارے بہت ہی انقلابی ساتھی صغیر صاحب کا، جو اس وقت حجیرہ میں مقیم ہے، اور میں بیٹھا ہوں اس وقت، کیا نام ہے آپ کا؟ آفاق صاحب کے۔ یہ سب ایک ہی خاندان، ایک ہی فیملی کے لوگ ہیں۔ یہ علاقہ آپ نے دیکھا ہوگا، میرے ساتھی نے میری گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ کو دکھایا۔ دنیا میں کہیں بھی یہ خوبصورتی، یہ حسن، یہ آبشار، یہ موسم آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ یہ سب دیکھنے اور سننے کے لیے تو ہے، لیکن یہاں کے جو مقیمی ہیں، بدنصیبی سے اب بہت سارے لوگ اس خطے کو عذاب کشمیر کہتے تھے، کھوتی اڈا کہتے تھے۔ تو میں ان کو روکتا تھا، اپنے ساتھیوں کو فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ، کہ بھائی اپنے وطن کو کھوتی اڈا کیوں کہتے ہو؟ اپنے وطن کو عذاب کشمیر کیوں کہتے ہو؟ تو آہستہ آہستہ بڑھ کے گھومتے پھرتے دیکھتے سنتے تجربہ ہوتا ہے، مجھے بھی احساس ہوا کہ یہ واقعی ہمارے لیے عذاب ہے۔ میں چونکہ مقبول بٹ شہید کا سپاہی ہوں، اور وطن کی آزادی، لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق کے لیے ایک جذبے کے تحت، میں ایک مشنری کے تحت جدوجہد کر رہا ہوں۔ اس کی بیسک وجہ کہ میں نے دنیا میں انسانوں کی قدر و قیمت دیکھی، دنیا میں انسانوں کے حقوق دیکھے، ان کے لیے مختلف ممالک کے اندر فلاحی ادارے دیکھے، قانون کی بالادستی دیکھی، سہولتیں دیکھی، اور ان میں سے کسی بھی ملک کے ساتھ آزاد انڈیپینڈنس میں نے لگا وہ نہیں دیکھا۔ اس خطے، یہ دنیا کا واحد انوکھا لاڈلا ہے، یہ انوکھا خطہ ہے جس کو آزاد کشمیر کہا جاتا ہے۔ اور بدنصیبی یہ ہے کہ میں چیلنج سے کہتا ہوں کہ یہاں اسپتالوں میں پیناڈول کی گولی تک نہیں ملتی۔ یہاں اگر عدالتوں میں 10 روپے کا اسٹامپ لینے جائیں، اسٹامپ پیپر، تو اس کے عوض آپ کو 500 روپیہ پے کرنا پڑتا ہے۔ یہاں تھانے میں اپلیکیشن دینے جائیں حصول انصاف کے لیے، تو سپاہی سے لے کے ایس ایچ او تک کی جب تک آپ مٹھی گرم نہیں کریں گے، آپ کی بات کو سنا نہیں جائے گا۔ یہاں تعلیمی اداروں میں بچوں کے داخلے کے لیے آپ کو انلیگل پے کرنی پڑتی ہے۔ یہاں پہ اگر دکاندار سے ٹماٹر لیں، اس کو بولیں بھائی میں نے ٹماٹر لینے، جو قیمت آپ نے مانگنی ہے میں نے وہ دینی ہے، 1 کلو ٹماٹر ڈالیں گے تو اس کے اندر جب آپ گھر پہنچیں گے تو 10 دانے خراب ہوں گے۔ یہاں اس قسم کا نظام ہمیں دیا گیا، اور پھر مختلف اس قسم کے مسائل میں ہمیں الجھایا گیا ہے کہ ہم اپنے اصل مقصد آزادی سے اور بنیادی حقوق کے مطالبے سے پیچھے ہٹ جائیں۔ فرض کیا اگر آپ نے اس جگہ سے عباس پور جانا ہے تو آپ کو 2 گھنٹے چاہیے، روڈیں ایسی ہیں،
حجیہ جانا ہے تو 2 گھنٹے چاہیے، اور پھر ٹرانسپورٹ کا کوئی نظام یہاں پہ نہیں ہے، سڑکوں کا کوئی نظام یہاں پہ نہیں ہے۔ یاد ماضی عذاب ہے یا چھین لے مجھ سے حافظہ میرا، 47 کے وہ واقعات کہ ہم نے آزادی لے لی، گائے کا گوشت کھانے کی آزادی لے لی۔ مجھے نہیں پتہ یہاں پہ لوگ کس قدر گائے کھاتے ہیں، لیکن آٹے کی روٹی کا نوالا ناپید ہو چکا ہے اس وقت۔ اس خطے میں جگہ جگہ اجتماعی طور پہ لوگ نکلے ہوئے، مظاہرے کرے، احتجاج کرے، آٹے کے لیے، بجلی کے لیے، پانی کے لیے، سڑکوں کے لیے، اسپتالوں کے لیے، سکول کے لیے، قانون کی بالادستی کے لیے، اور جن امیدواروں کو ووٹ دے کے اسمبلیوں میں بھیجتے ہیں ان کو تلاش کرنے کے لیے بھی احتجاج کرنے پڑتے ہیں۔ یہاں پہ میں نکلا تھا، جیسے آپ کو علم ہے، 1 جون سے ہم نے ایک کمپین سٹارٹ کی تھی نیلم تاؤ بٹ سے، پھر آہستہ آہستہ ہم نے کوٹلی تک ہم گئے، اب پھر دوسرے راؤنڈ پہ ہم میں جا رہا ہوں۔ ہم اپنے ساتھیوں سے ملتے ہیں، صحافی حضرات سے ملتے ہیں کہ 7 اگست کو ہم نے اسلام آباد میں احتجاجی دھرنے کی کال دی ہوئی ہے۔ یاسین ملک صاحب جو انڈیا کی جیل میں ہیں، جو آزادی کی جدوجہد کرتے ہوئے جن کی زندگی گزر گئی، انڈیا ان کو رستے سے ہٹانے کے لیے گزشتہ سال عمر قید کی سزا اور اب سزائے موت دینے جا رہا ہے۔ تو میرے لیے ریاست جموں کشمیر کا ہر شہری قابل احترام ہے، ریاست جموں کشمیر کے ہر نظریے کا لوگ قابل احترام ہے، ریاست جموں کشمیر کے ہر مذاہب کا انسان میرے لیے قابل احترام ہے۔ پھر جس نے آزادی کی جدوجہد کی ہو تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کو ایک غاصب سزائے موت دینے جا رہا ہوں میں خاموش ہو کے بیٹھوں۔ گزشتہ سال رمضان میں جب اشرف سرائی صاحب، جن کا ہمارے نظریے سے کوئی تعلق نہیں، انہیں ہندوستان کی جیل میں شہید کیا گیا، تو میں نے ان کے لیے بھی اظہار افسوس کے لیے تعزیتی فیصلہ رکھا تھا، اور جس میں نے جماعت اسلامی کے قائدین کو بھی انوائٹ کیا تھا، نائد قاسمی صاحب کو۔ تو اب یاسین ملک صاحب کی رہائی کے لیے جو ہم نے اناؤنس کی ہے 7 اگست اسلام آباد پریس کلب سے انڈین ایمبیسی تک مارچ، اور وہاں سے پھر ہم دھرنا دیں گے۔ اس کمپین کے سلسلے میں ہمارے جو پلان تھے، آج رات کو ہم ادھر سے جا رہے تھے کھائی گلا سے، بنجوسا ہے یہ علی سوجل سے، کوکوٹ سے ہوتے ہوئے اس جگہ سے گزر کے ہم گئے تھے، تو ہماری گاڑی خراب ہو گئی، اور آج اجیرا سے صغیر صاحب نے مستری بھیجے، تو وہ کمپیوٹر کا ایشو ہے، پتہ نہیں کمپیوٹر اس کا کب اسلام آباد سے پنڈی سے آئے گا۔ تو مجھے اس عباس پور سے حویلی بھی جانا تھا، آگے خورشید آباد تک جانا تھا۔ میں ان ساتھیوں سے معذرت کروں گا جن سے میرے رابطے تھے، نہیں جا سکوں گا۔ تو آگے انشاءاللہ بمبئی تک میں جاؤں گا۔ جو گزارش کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ یہاں سے آگے میں کمپین کو جاری نہ بھی رکھ سکوں، میرا عزم ہے کہ میں بمبئی تک جاؤں گا، اپنے ساتھیوں سے ملوں گا، مختلف مقامات پہ پریس کانفرنسیں کرنی ہے۔ اگر خدا نخواستہ یہ کمپین، چونکہ مسائل، مشکلات، حالات کی وجہ سے میں جاری نہ رکھ سکوں، گاڑی کا جیسے میں نے کہا مین ایشو، باوجود اس کے 7 اگست کو ہم نے اسلام آباد پہنچنا ہے۔ 19 تاریخ میری بانجی کی بارات تھی، خواجہ سعید صاحب کی بیٹی کی، میں اس میں شریک نہیں ہو سکا، اس لیے کہ میرے نزدیک مشن، جدوجہد کا عزم، وطن کی غلامی کے گٹا ٹوپ اندھیروں کو وطن سے بھگانے کا جو جدوجہد کا سفر ہے، یہ سب سے مقدم ہے۔ تو میں جب میری گاڑی کو پرابلم ہوئی تو وہاں جو دوست احباب تھے انہوں نے جو شفقت دی، اس فیملی سے، اس خاندان سے، اس گھر سے جو لوگ، جو دوست، جو نوجوان میرے پاس پہنچے، وہ نیچے کے گاؤں سے جو دوست آئے، جن دوستوں نے مجھ سے رابطہ کیا، جنہوں نے مجھے کال کی، میں ان سب کا شکر گزار ہوں۔ میں امید رکھتا ہوں کہ اس جدوجہد آزادی میں یہ تمام دوست انشاءاللہ مشن کی تکمیل تک یوں ہی JKLFN کو اپنی سپورٹ دیں گے، اپنی محبت سے نوازیں گے، اس جدوجہد میں ہمارے ہم سفر ہوں گے۔ یہاں بیٹھنے کا مقصد اور بیٹھ کے پیغام دینے کا یہ مقصد جو ہے وہ یہ ہے، ہمارے سامنے صرف یاسین ملک صاحب کی رہائی کا مشن نہیں ہے، ہمارے سامنے وطن کے اندر بسنے والے 2 کروڑ سے زیادہ انسانوں کی رہائی، آزادی کا مشن ہے۔
جو غاصبوں کی جیلوں میں ہیں. ہم بھی یہ غاصب جب آزادی غلامی جو ہوتی ہے یہ جیل ہوتی ہے, ہم قید میں ہیں. تب یہاں پہ حقوق کا فقدان ہے, تب یہاں پہ ہم جو ہے غدار ڈکلیئر کیے جاتے ہیں اپنا حق مانگنے کے وجہ. تب جا کے یہاں پہ سہولت کار جو ہیں وہ عیاشیاں کرتے ہیں. تب جا کے یہاں پہ جو ہے سہولت کار اپنی عوام کی مرضی و منشا کے خلاف غاصبوں کے کہنے پہ یہاں پہ کبھی ایکٹ نافذ کرتے ہیں, کبھی ترمیمیں لاتے ہیں, کبھی زمینوں کو لیز پہ دیتے ہیں. ان سب چیزوں کا خاتمہ تبھی ممکن ہوگا جب جموں کشمیر مکمل آزاد ہوگی. بولتے جو چند ہیں سب یہ شر پسند ہیں, گھونٹ لو ان کی زبان, کاٹ دو ان کا گلا. وما لی